السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج آخر کب تک میں جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، جو ٹاپکس ہوں گے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ بھارت اور پاکستان کا محدود جنگ کے بعد سفارتکاری کی طرف رخ نظر آ رہا ہے اس وقت، کیونکہ پاکستان نے بھی اپنا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ نومینیٹ کر دیا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ بھی اس پروسیس سے گزر رہا ہے، آلموسٹ اس نے بھی اپنا ایک ڈیلیگیشن جو ہے پوری دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسکس کریں گے کہ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد جو جارحیت کی پاکستان کے اوپر، عالمی سطح پر اس نے کیا حاصل کیا، اور کیا بھارت پاکستان پر دوبارہ سے جارحیت یا حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ سفارتی سطح پر دنیا بھر میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، جیو پولیٹیکلی جو چینجز ہو رہی ہیں، اس تناظر میں پاکستان اور بھارت کہاں کہاں کھڑے ہیں۔ آئی ایم ایف کی جانب سے مزید سختیوں کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ آنے والا جو بجٹ ہے، کیا وہ عوام کے لیے کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے؟ یہ میں اپنے مہمانوں سے آج پوچھوں گا، کیونکہ یہ تو پتہ چل گیا کہ نان فائلرز کے لیے گاڑی اور جائیداد خریدنے پر پابندی لگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم کے اوپر لیوی ٹیکس میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈز ہیں، ان کو ظاہر ہے حکومت کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈسکس کریں گے کہ ملکی سیاست میں کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے یہ سب، یا پھر چائے کی پیالی میں یہ طوفان اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے جو عمران خان ہیں ان کی پیرول پر رہائی کی سخت مخالفت کی گئی ہے، ایسا کہنا ہے سیاسی پنڈتوں کا۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹرمپ نے جو عرب ممالک کا دورہ کیا، اس کے بعد ان کی مہمان نوازی کے خلاف بیانات دیے، ان کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، جبکہ وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی سمیٹ کر لے گیا۔ تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ طاقت کے زور پر دنیا بھر سے امریکہ میں سرمایہ کاری کروانے میں کامیاب ہو سکے گا؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور میں انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو آخر کب تک میں میرے ساتھ ہیں۔ بابر ایوب صاحب ہیں، بابر صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ میاں اشفاق صاحب ہیں، اشفاق صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اور اقبال حسین لکھویرہ صاحب ہیں، تینوں تجزیہ نگار ہیں، ویلکم ٹو دا شو جی۔ بابر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں جی۔ یہ جو سفارتکاری کا اب انہوں نے بیڑا اٹھایا دونوں ممالک نے، تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اس سے پہلے جو ہے یہ سفارتکاری کا معاملہ ہوتا، تو یہ جو محدود جنگ ہوئی ہے وہ بھی نہ ہوتی، معیشت کو جو دھچکا لگا ہے دونوں ممالک کو لگا وہ ہوتا، خوف و ہراس بھی جو دونوں طرف پھیلا، اس خطے میں جو بدامنی ہوئی وہ بھی نہ ہوتی۔ آپ کا ٹیک؟ کاشف صاحب، جو سفارتکاری پہلے اس سے آئی بیلیو کہ بڑی اچھے فوٹنگز پہ ہوتی رہی ہے پاکستان کی طرف سے، لیکن چونکہ وہ ریجنل چیمپئن بننے کے شوق میں انڈیا جو جس طرح سے انفورس کیا ہے، بیسیکلی تو جنگ ہم پہ انفورس کی ہے، ہم تو ان کو انوائٹ نہیں کر رہے تھے، تو انفورس وار کے اندر ہمیں میرا خیال ہے اس کو اس پیراڈائم میں نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو بڑے کینوس پہ دیکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہ انفورس وار کے اندر آپ اپنا ڈیفینڈ کرنا آپ کے لیے ناگزیر ہو گیا، پھر اگر آپ ڈیفینس نہیں کرتے تو آپ کو اپنے ملک میں سروائیول کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو ڈپلومیٹک مشنز اب روانہ کیے ہیں، یہ ابھی کی ضرورت تھی، لیکن آپ یہ بھی یاد رہے کہ اس جنگ کے دوران یہ جو 4-5 دن کی جو ایک اسکرمش ہوئی ہے، اس میں ڈپلومیٹیکلی پاکستان بڑا اپر ہینڈ پہ رہا ہے، اور انڈیا جو پروبیبلی اوور کانفیڈنٹ تھا کہ بہت سارے محاذوں پہ اس کے ہمدرد اور اس کے ساتھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہ جو ڈسکلوجر ہے وہ بڑا خطرناک ہوا کہ فیکچولی سپیکنگ پاکستان کو تو کبھی کسی نے اتنی کھلی حمایت کا اندازہ اور یقین دلایا ہی نہیں تھا اس سے پرانی جنگوں میں، لیکن یہ جو ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے دیٹ نیڈس ٹو بی پروبڈ۔ بیسیکلی اس کے اندر بہت ساری اور باتیں چھپی ہوئی ہیں، ایک تو آپ اس کو چھوٹے کینوس میں نہ دیکھیں، اور دوسرا اس کو ایک لمبی مسلسل جنگ کی شکل میں اس کو دیکھیں، not only one country, not only India and Pakistan, but maybe there are more countries who are going to be partnered. یہ راہ مساعد کا ایک ٹرائیکا تو ہے آلریڈی نا جی۔ Exactly. تو جی میاں صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی اعوذ باللہ من سفارتکاری کی طرف جو ہم نے رخ کیا انہوں نے بھی کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کاشف خان صاحب۔
جیسا کہ بابر ایوب صاحب فرما رہے ہیں. سر سفارتکاری جو ہے وہ تو انتہائی اہم ہے کسی بھی ملک کے لیے. تو بدقسمتی سے ہمارا جو یہ گزشتہ 3-4 سال کا پیریڈ گزرا ہے اس میں ہم کشمیر کاز کو دیکھ لیں اور دیگر جتنے بھی ہیں ایشو ہمارے اس پہ وہ اسرائیل کو دیکھ لیں اب کے حالات, اور آج سے کوئی 10 سال پہلے 5 سال پہلے بحیثیت قوم, بحیثیت یہ جو ہمارے سفارتکار مقرر کیے جاتے ہیں, ہماری جو سوچ تھی, ہمارا جو وہ ویژن تھا وہ یکسر چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاری کے محاذ پہ ہم جو ہے وہ تھوڑا کمی ہوئی ہے, ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, اس میں ہم تھوڑا نگلیکٹ کر گئے ہیں. باقی جو ہمارے جہاں باز ہیں انہوں نے تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دی. اور لیکن ابھی بھی جو ٹیم رہی ہے اٹ از ہیڈڈ بائی بلاول بھٹو زرداری جو ہمارے فورن منسٹر بھی رہے ہیں. سر میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں بدقسمتی سے سر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ رائٹ پرسن رائٹ جاب کے لیے نہیں یہاں پہ سلیکٹ کیا جاتا. ابھی میڈیا پہ چل رہا تھا, وہ ہمارا چونکہ ٹاپک نہیں ہے لیکن وہ وزیر دفاع ہیں, ان کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں, ان کے جو بیانات انٹرنیشنل میڈیا میں کوٹ کیے جا رہے ہیں, تو سر یہ مطلب بڑی اہم بات ہے اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے. سفارتکاری کے محاذ پہ آپ نے اقوام عالم کو اپنا ہمنوا بنانا ہوتا ہے, ذہنی طور پہ آپ نے اپنی بات کو ان تک پہنچانا ہوتا ہے, انٹرنیشنل اوپینین کو اپنے حق میں پیو کرنا ہوتا ہے. جی اپنے حق میں تو اس کے لیے سر بہت ضروری ہے کہ انتہائی اہم پوسٹ ہے, اور انتہائی اہم پوسٹ کے اوپر انتہائی اہم اور قابل لوگ جو ہیں, اس کے اہل لوگ ہیں, ان کو وہاں پہ جو ہے ان کی ڈیوٹی لگائی جائے. اب جیتی ہوئی جنگ ہے, کارگل ہوئی ہے, کارگل کا ایپیسوڈ جو ہے ہم نے جیتا تھا. بدقسمتی سے وہ گفتگو کے مراحل میں جا کے ہم نے اس کو کتنا لاس اٹھایا. اب یہی جو ہے ایٹ دا اینڈ سپر پاور اس وقت دنیا میں جو لیڈ کر رہا ہے وہ تو امریکہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے کون سی شخصیت, کون سا شخص اہم ہے اس کے ساتھ اپنے قومی مطالبات منوانے کے لیے, اور اسی طرح سفارتکاری ہے اس کے لیے. سر میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ٹیم سلیکٹ کی گئی ہے یہ اتنی اہل ہے جتنا اہم جو ہے. یہ کہاں سے لائیں کیریئر, فورن منسٹر کہاں سے لائیں, فورن سیکٹری کیریئر کہاں سے لائیں, بتائیں نا جی. سر پاکستان کے اندر کمی نہیں ہے, اللہ رب العزت نے بڑے باصلاحیت لوگوں سے اور بڑے وسائل سے پاکستان کو نوازا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو چند لوگ ہم پہ مسلط ہیں یا جو ایک لابی ہے وہ ان نوجوانوں کو آنے دے, موقع دے. بڑے قابل لوگ ہیں سر, But they are the elected people. آپ یہ جو کیے ہیں ابھی سر اس پر بات وہی آگئی 47 کا, ہر بچہ اب تو جانتا ہے, جانے نہ جانے گلی نہ جانے جی. لیکن آپ کو ظاہر ہے کہ یہ تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کو یہ اس کے ساتھ ہی چلنا ہے, تو ہم سر اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. ان میں سے بڑے قابل لوگ ہیں, آپ دیکھیں ان کو اپنی جو ہے وہ چھاننی لگا, ان میں سے قابل لوگوں کو اس ٹیم کا حصہ بنائیں. آگے چلتے ہیں, اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. لکھویرا صاحب کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ دونوں جو ملک ہیں یہ محدود جنگ جو ہوئی ہے میرے خیال میں بہت افسوسناک تھی, بھارت نے ہم پہ تھوپی, اس کے بعد جو ہے اب ہم انٹرنیشنلی جو ہے سفارتکاری کی طرف چل پڑے. آپ کا ٹیک ہے سر. بات یہ ہے کہ میں تو اس جنگ کا ایک وکٹم ہوں, کیونکہ انڈیا نے جو پہلا میزائل مارا تھا یا جتنے میزائل مارے تھے وہ میرے شہر میں مارے, بہاولپور میں, اور میرے گھر کے قریب بھی تھا, اور ہم دیکھتے بھی رہے. آخری میزائل میں نے خود دیکھا ان کو مارتے. سر بات یہ ہے کہ اب اصل بات بہت کم لوگ کہتے ہیں, اور پڑھنے لکھنے دیکھنے سے بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں. انڈیا میں اکتوبر نومبر میں بہار میں الیکشن ہونے والے ہیں. ایگریڈ, ایسے ہی ہے. بہار جو ہے وہ بڑے ذہین لوگوں کا, وہ ہم صوبہ کہتے ہیں وہ اسٹیٹ کہتے ہیں, بہار بڑے ذہین لوگوں کا صوبہ ہے, اور اس کا جو الیکشن ہوتا ہے اس کے اثرات پورے ملک پہ ہوتے ہیں. اگلے سال اب جو نیکسٹ ایئر ان کا پورا جنرل الیکشن بھی ہے نا. اچھا, ایک تو یہ بات تھی, اور وہاں پہ مودی صاحب کی پوزیشن 0 ہے, ان کے کینڈیڈیٹس کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. میں میرے موبائل میں اس وقت میرے پاس موجود ہے, میں دکھا بھی سکتا ہوں. میرے ایک انڈیا کے دوست ہیں, میں نے ان سے پوچھا یار یہ تو بہار کے علاوہ کیا. اب دوسری جو بڑی وجہ ہے سر اس فالس فلیگ آپریشن کی, وہ ہے ریاست منی پور. منی پور میں اس وقت اتنی زبردست قسم کی بغاوت ہے جو آسمان سے باتیں کر رہی ہے.
انہوں نے اپنا قومی ترانہ بنا لیا ہے, انہوں نے اپنا قومی جھنڈا تشکیل دے دیا ہے, انہوں نے اپنے قومی نعرے بنا دیے, انہوں نے اپنی فارن پالیسی ترتیب دی. یہ سب کچھ تو خالستان میں بھی آج تو 30-40 سال سے سر مگر خالستان میں ایک عرض کروں, خالستان میں بھی ہماری طرف سے ایک غلطی ہوئی تھی, بلکہ بلنڈر ہوا تھا. ہم نے ان لوگوں کے نام دے دیے تھے انڈین گورنمنٹ کو جو اس کے کارپردازان تھے. لسٹیں دی گئی. جی ہاں, وہی سر, وہی لسٹیں دی گئی. تو سر وہاں منی پور میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں میجارٹی ہے کرسچنز کی, اور وہاں پہ ہیں چرچز. انہوں نے اتنے مسمار کیے ہیں کہ وہ جو ہلکی پتلی ان کی تھوڑی سی کوئی موومنٹ تھی اس میں اتنی شدت آ گئی کہ آپ, میرے پاس ویڈیو بھی ہے اسی میرے موبائل میں, میں دکھا بھی سکتا ہوں, حد نگاہ تک آپ دیکھیں. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے انسرجنسی اپنے ملک میں ہے, آزادی کی تحریک ہے, تو آپ اپنے ہمسائے کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. میں عرض کروں نا, دیکھیں یہ ہمیشہ ہمارے دونوں ملکوں کا ایک المیہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے, حکومت غیر مقبول ہونے لگتی ہے, تو انڈیا پاکستان کی لڑائی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر لی جاتی ہے. اب انہوں نے, مودی نے کیا سوچا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار اور ماہر نفسیات ہوں گے, لیکن میرا بھی تھوڑا بہت اس سلسلے میں کچھ ہے. جو آدمی سہما ہوا ہو, جو نیچے سے اوپر آیا ہو, وہ کبھی کھلے دل سے, کبھی فراخ دلی سے, کبھی ذہانت سے, کبھی بڑی بات نہیں کر سکتا. وہ وہی محدود بات کرے گا جو اس کے محدود ذہن کے اندر بچپن سے لے کے اب تک ہے, اس کو وہ نکال نہیں سکتا. معذرت کے ساتھ آپ سے میں ڈفر کروں گا, ہماری جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں یہ بھی تو نیچے سے ہی اوپر آئے نا, اس کا یہ تو ریزن نہیں ہے سر. ان کا نہیں, میں آپ دیکھیں, وہ چائے بیچتا تھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر. نہیں, چائے گرم تو وہ الگ کہانی ہے سر. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ایک سہما ہو اپنے ملک کو, تو نفسیات کا اصول بتا رہے ہیں, اور یہ حقیقت ہے. اچھا, وہ نکل ہی نہیں سکتا نا, میرے ذہن سے نہیں نکلتا. جی ہاں. اچھا میری عرض سن لینا. اب یہ ساری باتیں دیکھ کے مودی صاحب نے پہلگام کا واقعہ کرا دیا, 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا سر, 2 گاڑیوں کا, اس کی تحقیق میں گھنٹے لگ جاتے ہیں کہ کس کا قصور تھا, کون غلط چلا رہا تھا, کیا غلطی کی, کیسے ہوا, نقصان کیا ہوا. یعنی 26-28 آدمی قتل ہو گئے ہیں, ان کی 10 منٹ بعد FIR ہو گئی. 10 منٹ بھی نہیں گزرے سر, فوری بات. یہ تو پوری دنیا مانتی ہے نا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. سر میں عرض کروں نا, دنیا کیا مانتی ہے, میں آپ کو That was decided earlier کہ یہ بہانہ بنا کے کرنا ہے وہاں. سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, M.V. کمار, سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل انڈین آرمی, سابق چیف آف ملٹری انٹیلیجنس, وہ کور کمانڈر اسی ایریے کا, پہلگام علاقے کا, اس نے فوراً کہا کہ یہ حملہ پاکستان سے نہیں ہوا, یہ ملک کے اندر سے ہوا ہے, اور فوراً ہی اسے اور ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا, اس کو لے جایا گیا. اب اس کو مزید سچ نہیں بولنے دیا گیا. تو سر یہ سارا جو حملہ تھا, یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ اس کو کچھ اس طرح لیا جائے کہ یہ کچھ جنگ کی وجوہات ہی نہیں تھی نا سر کوئی. لیکن وجوہات بنائی گئی نا جی, وجوہات تو وہی تھی نا پہلگام. اس واقعے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت نے اس کے بعد عالمی سطح پر حاصل کیا کیا ہے؟ سر حاصل اس کو ہونا ہی کچھ نہیں تھا. آپ صرف عالمی سطح کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ ان کے اپنے ملک میں دیکھیں تو بہار کا جو الیکشن کا رزلٹ ہوگا کیا پریڈکٹ کرتے ہیں آپ جی؟ سر اس میں ظاہر مودی کو بری طرح شکست ہوگی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. اچھا دوسری میں بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے سر کہ سفارتی سطح پر ہر ملک کا سفارت خانہ ہوتا ہے, وہ بڑا مائنیوٹلی ہر چیز کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, وہاں پہ ڈیفینس سے تحشی بھی ہوتے ہیں, کمرشل سب سارے ہوتے ہیں سر, اور سر انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں. آئی نو, وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے کہ میں اپنی سفارتکاری لے کے کسی ملک میں جاؤں, مجھ سے زیادہ ان کو پہلے خبر پہنچا دی گئی ہوتی ہے. تو سفارتکاری کا بھی تب فائدہ ہوتا ہے جب ملک کے اندر بھی آپ کی کوئی بات ہو. سر ملک کے اندر جب آپ کی کوئی بات ہی نہیں ہے, ملک کے اندر آپ کا کچھ نام نشان نہیں ہے, لوگوں کو پتا ہے آپ کیسے آئے, کیسے لائے گئے, تو آپ کی سفارتکاری کیا ہوگی سر؟
ایک وہ سہما ہوا ادھر سے ان کا وزیر اعظم سہما ہوا الحمدللہ ادھر سے ہمیں. تو سر بات یہ ہے کہ لیکن یہاں پاک پہ فوج نے تو اپنا حق ادا کر دیا نا جی. کس نے سر؟ پاک فوج نے. نہیں پاک فوج کا دیکھیں, فوج اگر کاشف بشیر صاحب لڑائی ہو جائے تو میں تو آپ تو نہیں جائیں گے نا, وہی جائیں گے نا. فوج کی بات میں نہیں کر رہا. فوج کی جو ضرورت ہے وہ ایسے ہے جیسے انسان کو جینے کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے اور جسم کو ریڑھ کی ہڈی کی ضرورت ہوتی ہے. فوج ایسے ہے. اگر آپ فوج کو دیکھیں, لیکن فوج کی ذمہ داری دیکھیں, ادارہ کوئی بھی خراب نہیں ہوتا, ادارے کو چلانے والے اچھے لوگ ہونے چاہیے. اب اگر اداروں پہ, ادارے کو تو میں بلیم کر ہی نہیں سکتا, وہ تو کسی خاص مقصد اور اچھے مقصد کے لیے تشکیل دیا گیا تھا. اب اس کو چلایا بری طرح جائے تو پھر اس کا ادارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. آپ کا ٹیک آ جی گیا. ہاں. مجھے بابر صاحب یہ بتائیے, بابر ایوب صاحب, یہ کیا حاصل کیا مودی نے عالمی سطح پہ لے لیں, اس خطے میں لے لیجئے, اور وٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان کے اوپر دوبارہ کسی قسم کا حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے بھارت جی؟ سر ایک تو اس میں بڑا ڈیٹیل بتایا کہ یہ مس کیلکولیشن تو ہوئی ہے بھارت کی طرف سے. دوسرا, اس کو ہم ایک مائکرو لیول پہ نہ دیکھیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو, وہ اپنے ہیجمنی کے زوم میں بھی تھا نا. ایک تو وہ زوم تھا نا جی, ایک اس کی ہیجمنی اتنی سٹرونگ وہ اسٹیبلش نہیں کر سکتا اگر اس کو دوسری تیسری قوتوں کی بھی طرف سے شے نہ ہو. وہ تو تھی تب. اچھا, اب اگر آپ اس کو مائکرو لیول پہ دیکھیں تو وہ تو پاکستان انڈیا کی جنگ بن جائے گی, اور پاکستان انڈیا کی جنگ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلگام کا اگر واقعہ کریٹ کرنا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈپلومیسی میں شکست کھانی تھی اور ساری دنیا سے لان تان سننی تھی, تو پھر وہ نہ کرتے پاکستان انڈیا کی جنگ, تھوڑے عرصے بعد کر لیتے, سفارتی سطح کے سفارتی کچھ اور کر لیتے. لیکن اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ یہ 2-3 بڑی طاقتوں کی جنگ ہے, اور یہ کوئی اس کا ایک چیپٹر ہے, ایک ابھی انہوں نے ڈسکلوجر کیا ہے, اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. اب اس آن گوئنگ پروسیس میں اگر ہم لیں تو پھر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز میں فائدے کی, پاکستان میں بھی یا انڈیا میں بھی, یا کوئی فیوریٹزم گین کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر بڑا مائکرو سبجیکٹ بن جاتا ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میکرو لیول پہ ہے, یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, اور یہ وار جاری رہے گی آن ڈفرنٹ فرنٹس, in different ways, in different forms. اور یہ نروز پہ اپنی نروز کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے. جس کی نروز مضبوط رہ گئیں وہ اس میں کامیاب ہوگا. مجھے ایک اور بات بتائیے, جو ڈیسائیڈ ہوا سیز فائر کے وقت وہ یہ تھا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں مذاکرات کریں گے, جس سے مودی نے امیڈیٹلی 1-2 دن کے بعد ڈینائی کر دیا. اس نے کہا کہ پانی پہ بات بھی نہیں ہوگی, چلے پانی کو تو چھوڑ دیجئے, وہ تو ورلڈ بینک کا معاملہ ہے, گرانٹر وہ ہے, یہ سہولت کار ہے, اس کا فیسیلیٹیٹر ہے, لیکن کشمیر پہ بھی ڈینائی کر دیا اس نے. تو پھر یہ جب ہمارا مشن علیحدہ چلا گیا سفارتکاری کے لیے, ان کا علیحدہ, تو ہمارے میوچل جو ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. نہیں سر, ہمارے بیک ڈور جو ملٹری آپریشنز کی سطح پہ تو ہو رہے ہیں, اور وہ دیکھیں انہوں نے جو ہمیں ڈیمارش کیا تھا ہمارے ایمبیسی میں, انہوں نے اس پہ تو مینشن ہی نہیں کیا تھا پانی کی روکنے کا معاملہ. تو اس کا مطلب ہے کہ they are not very strict on that, and they know کہ اس سے کانفلکٹ بڑھے گا. دیکھیے بریک پہ جانا جی, بریک کے بعد یہی سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک. بابر صاحب, ہماری بات ہو رہی تھی کہ اب یہ میوچل جو ہمارے مذاکرات ڈیسائیڈ ہوئے تھے اس دن, جو ہم نے بھی کیے, پوری عالمی میڈیا نے بھی اس کو ظاہر بات کی اس کے اوپر, تو اب پھر یہ ہمارے مذاکرات نہیں ہوں گے. نہیں سر, ڈی جی ایم او والے تو کھل کے بات کر لیتے ہیں اگر اس کی اجازت ہے جی کہ یہ جو مذاکرات کا عمل ہے اس کے اوپر تو بڑا اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے. وزیر دفاع جو وزیر خارجہ ہیں وہ 2-3 دفعہ مینشن, اسحاق ڈار صاحب مینشن کر چکے ہیں کہ تھنگز آر آن دی اسموتھ ٹریک, اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم کائنڈ آف کانفیڈینس انسائڈ دیم سیلفز, اور اس کانفیڈینس کے اوپر کیپٹلائز کر کے اب یہ مشنز بھیج رہے ہیں. مشن اناؤنس پہلے انڈیا نے کیے تھے, ہم نے بعد میں کیے, لیکن یہ مشنز تو مطلب دنیا کے مختلف ممالک میں جا رہے ہیں. جی سر, ڈپلومیٹک مشنز جو ہیں انڈیا کو تو سبکی کا زیادہ سامنا ہے, ہم لوگوں نے تو اس کو سیمنٹ کرنا جا کے اپنے
आइडियालॉजी, अपने मौक़िफ़ को। अपने मौक़िफ़ को जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है और दुनिया के जो नॉन न्यूज़पेपर्स पे या मीडिया प्लेटफॉर्म से वो रिलीज हो चुका है। तो दूसरी बात ये है कि इसको हमने चाइना और अमेरिका के बैकग्राउंड में तो नहीं देखा। बिल्कुल ठीक। इसको अगर हम उस बैकग्राउंड में देखें और अगर आप यूएई के जो विजिट है रिसेंट उसके बैकग्राउंड में देखें, आप टर्की के बैकग्राउंड में देखें, तो ये सारे मुल्कों को अचानक ऐसी जरूरत क्या पड़ गई थी कि ये सफारती सतह पर अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान और भारत कहाँ कहाँ खड़े हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? सर अपेरेंटली तो पाकिस्तान तो बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है इस वक्त अपेरेंटली, और मुझे नहीं लगता कि एक ऐसी एम्बेरसमेंट लेने का कोई भी मुल्क ख्वाहिशमंद होगा कि जो इंडिया को मिल गई है, भारत को, कि ये एम्बेरसमेंट भी लें और किसी बाबा साहब, इस वक्त कामयाबी जंग जो है वो इकोनॉमी की है, इकोनॉमी की जंग। ठीक है ना जी। और ये जो सफारतकारी दोनों तरफ से हो रही है, ये पाक भारत ताल्लुकात से ज्यादा इन्वेस्टमेंट समेटने के लिए हो रही है। एक इन्वेस्टमेंट है सर, और दूसरा असले के खरीदार समेटने के लिए, खरीदार मतलब इट हैज टू बी मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि अगर आपकी ट्रेडिंग का, दुनिया की ट्रेडिंग का 36 से 40% जो है वो तो असले की ट्रेडिंग से आता है, ठीक हो गया। दुनिया की जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज है उनके पास। तो आप देखिए हमारे पाकिस्तान में भी जो एमुनिशन की इंडस्ट्री है, दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। सो यू आर सेटिस्फाइड विद द टीम जो हमारी पाकिस्तान की टीम सफारतकारी के लिए बनी है? पॉलिटिकल लोग हैं सर, हु एल्स? आप ये देखिए कि ये इनका एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड भी तो है ना। अगर जैसे वो खर साहब हैं, फिर ये बिलावल भुट्टो साहब हैं, फिर जिन, और दूसरा आपने ये देखना तो लिटरली जो बात करने और एक्सप्रेशन के लिहाज से मजबूत लोग हैं उनको भेजा, राइट। यानी उन्होंने कोई टेक्नोक्रेट्स को भी हो सकता है बीच में टीम में शामिल हो। आउटकम कोई फ्रूटफुल होगा जी? डेफिनेटली इट हैज टू बी। जी मियां साहब, ये जो इस वक्त है, जो मुज़ाकरात म्यूचुअल होने थे, जो कि उस वक्त एक खुशखबरी सुनाई गई थी कि जी दोनों मुज़ाकरात पर बैठेंगे, और उसमें यह भी था कि कश्मीर पे होगा, पानी के मामले पे, सिंध ताश माहदे पे होगा। इससे तो डिनाइल मोड पे चला गया मोदी। फिर अगले दिन ही उसने तकरीर करके कहा कि जी हम उस पर नहीं करेंगे, बल्कि 2 स्टेप्स आगे जाके उसने कहा जी हम तो आज़ाद कश्मीर की जो है उसकी बात करेंगे। तो ये जो सफारतकारी है, आप सेटिस्फाइड हैं इससे कि ये हम कुछ इससे गेन कर सकते हैं? और सफारती सतह पर इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ, भारत और पाकिस्तान कहाँ कहाँ खड़े हैं? सर गुजारिश ये है कि जिस हालत में जो वो जिस नहज पे पहुंच चुका था, उसको एक दिलासा, एक ठपकी मिली, एक हौसला देने के लिए बीच में अमेरिका बहादुर कूद आया उनके कहने पे। तो ठपकी तो उसने अग्रेशन करने से पहले भी मेरे ख्याल में जी वो तो लाजमी बात है सर। वो जैसा कि बाबर अयूब साहब कह रहे हैं, इसको हम वसीउल नजर में देखें तो ये उसके पीछे बहुत सारी कुव्वतें थी, और एक ब्लॉक मतलब हमने एक ब्लॉक में हम थे और एक में वो था। तो गुजारिश ये है कि उसके फायदे की थपकी थी ये, उसको फायदा मिला अगले ही दिन। और हम चूंकि मुसलमान हैं तो हमें ये बताया गया कि हिंदू और ये जो कुफार हैं ये काबिल भरोसा नहीं है, कभी भी जंगी जो आपके इनके साथ होते हैं मुआहदात, उनसे हमेशा ये रोगर्दानी कर जाते हैं। और इसने दूसरे दिन ही करके दिखा दिया, जब ये छितर के नीचे होते हैं, खल्ले के नीचे होते हैं, मार खा रहे होते हैं, तब तो ये बात मानते हैं। जैसे ही उस हालत से, उस वक्त से ये बाहर निकलते हैं तो इनकी आंखें बदल जाती हैं। पॉलिटिकली भी उसको मियां साहब, ये आलमी अगर सियासत देखें आप तो इंटरनेशनली भी ऐसी है कि जो पावरफुल है वो मालिक है, वो मारता है कमज़ोर को। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल तो सेरेमोनियल सा उनका किरदार रह गया। सर बदकिस्मती ये है कि ये जो अब जंग जैसा मतलब इंतहाई खतरनाक और इंतहाई मतलब जहाँ पे इंसानी जिंदगियों दाव पे लगी होती हैं, इसको भी बिजनेस बना दिया गया। असर हाजिर में जैसा कि बाबर साहब कह रहे थे और आप भी अभी आप वो बता रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है, तो न सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया अब ये एक छोटा सा उन्होंने इवेंट करके पता नहीं कितना बड़ा बिजनेस जो है वो डील करके गया। डोलन इधर आया जो हमारी सऊदी रियासतों में आया है, अरब ममालिक में, तो वहां पे वो किस चीज की डील करके गया, वो मैदे जो करके गया, कितना बड़ा रेवेन्यू वो वहां से जनरेट करके गया है। तो सफारतकारी के लिहाज से जो आपका सवाल है सर, वो ये दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि ये टीम सेलेक्ट की गई है, इन्होंने क्या गुल खिलाए और कितनी कामयाबियां पाकिस्तान के लिए समेटी हैं। इंडिया को जो है वो तो सुबकी हुई है, उसको तो रुसवाई का सामना करना पड़ा है पूरी दुनिया में। हेजेमनी का ख्वाब भी टूट गया ना जी। उसका तो से वो बदमाशी भी खत्म हो गई। उसकी तो बदमाशी हमारे मुजाहिदों ने, हमारे जवानों ने, हमारी एयरफोर्स ने और हमारे जितने भी प्रोफेशनल हैं उन्होंने उसकी बदमाशी तो निकाल दी है।
بٹ وہ دیہات میں نا سر, ادھر لاہور شہر میں بھی ہوتے ہیں وہ کتے, تو ایک ہوتا ہے کیڑوں والا, کتے کو کیڑے پڑ جاتے ہیں سر کے اندر نا, تو اس وقت جو مودی کی پوزیشن ہے نا سر, وہ کیڑوں والا کتا ہے, جب تک اسے چھتر نہیں مارا جائے گا یہ باز نہیں آئے گا. تو غیر پارلیمانی غیر ساتھی زبان بولنے لگا. سر جو اس کا لکھویرہ صاحب نے بتایا ہے, جس طرح سے اس نے جھوٹا آپریشن کیا ہے, ہمارے پہ جنگ مسلط کی ہے, جواب مل گیا, منہ توڑ جواب مل گیا. جی یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے سر, اگر تو ہم اس کو اس بیک گراؤنڈ سے ڈسکس کریں کہ جو اکنامکلی مضبوط ہے وہ رول کرے گا, وہ تو پھر انڈیا ہم سے بہت مضبوط ہے, لاجیکلی اس کو رول کرنا چاہیے. اور اگر وہ رول نہیں کر رہا فار دی ٹائم بینگ, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی کوئی کانسپریسی تھیوری بھی ہو سکتی ہے. حالانکہ وہ سسٹین زیادہ دیر کر سکتا ہے جنگ کو, وہ نہیں, ہم تو 10 دن کر سکتے ہیں, وہ 10 مہینے کر سکتا ہے, بالکل اگر اکنامک مائٹ کی بات کریں. لیکن اگر ہم ابھی ان نتائج کی بات کریں تو یہ قبل از وقت ہے. ابھی اگلی سٹیج میں مذاکرات کے بعد ہمیں غافل نہیں رہنا. ہاں ہمیں, یس رائٹ. آپ سے یہ سوال ہے جی میرا کہ یہ جو معاملات ہیں اس وقت, آئی ایم ایف جو ہے مطالبات اس کے ہمیشہ ہی بڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. انہوں نے عوام پر مزید سختیاں لگانے کا مطالبہ کر دیا کمنگ بجٹ میں. نان فائرس کے لیے گاڑی اور جائیداد خریدنے پر پابندی, اور اس کے علاوہ آپ کا ریونیو جو ہے انکم ٹیکس میں کچھ انہوں نے چینجز کی بات کی ہے. اس کے علاوہ لیوی ٹیکس بڑھانے کی بات کر دی ہے. کیسے دیکھتے ہیں بجٹ میں عوام کے لیے کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے؟ دیکھیں سر, جو نان فائلرز کے لیے پابندیاں رکھی ہیں انہوں نے, وہ تو ہونی چاہیے. ہم ٹیکس نیٹ میں ادروائز تو آئیں گے نہیں کبھی بھی. پرووائڈیڈ کیا پر ٹیکس کا نیٹ ورک جو ہے اس کو ایزی کریں نا, ایک ایزی کریں اور ایک پیپل فرینڈلی کریں, پیپل فرینڈلی کریں. اور دوسرا, جو جس قسم کے شرارتی ذہن ہم لوگوں کے ہیں, ہم اس میں ان کو نیٹ میں لانے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس میں سے سلپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک ریلیف بھی آ رہا ہے, ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو کوئی 50 بلین روپیز کے قریب ہے, 10 سے 12 لاکھ روپے آمدنی والے لوگوں کو شاید ٹیکس ایگزیمپٹ کر دیں. وہ اگر وہ ٹیکس ایگزیمپٹ نہیں, دیر از اے چانس سر, دے ہیو ٹو گیو دی ریلیف ٹو دی کامن پیپل, ادروائز ان کی اپنی سسٹینیبلٹی. خیر میں لکھویرہ صاحب کا سٹانس لے لوں, لیکن پاسبل نہیں ہے جو سٹانس 7 روپے 31 پیسے کا دیا تھا وہ آپ کو مئی کے بلوں میں نظر نہیں آیا, اس سے زیادہ بل آیا, یہ آپ کو پتہ ہوگا. لکھویرہ صاحب جی سر, یہ آئی ایم ایف جو ہے پابندیاں لگاتا ہے ہمارے اوپر, اصل میں تو ہمارا بجٹ بھی وہ بناتا ہے. اورنگزیب صاحب کہتے ہیں کہ ان سے کنسلٹیشن ہماری جاری ہے کمنگ, یہ ظاہر ہے کہ جون آ گیا ہے. نان فائلرز کے لیے گاڑی اور جائیداد خریدنے پر سخت پابندی لگا رہے ہیں. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا. لیوی ٹیکس بڑھا رہے ہیں. لیوی ٹیکس مینس کہ آپ کے الیکٹریسٹی اور دوسرے بلز بھی بڑھیں گے. اس کے علاوہ عوام کو, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے کمنگ بجٹ میں؟ سر دکھ یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے کبھی بھی عوام کے مفادات کو مد نظر ہی نہیں رکھا. وہ اپنے بادشاہ ملکہ کے ساتھ سوئے یا لونڈی کے, فیصلہ ماہرین ریاضی کرتے تھے. قدیم چین میں بادشاہ کو 15 دن میں 121 عورتوں کے ساتھ سونا ہوتا تھا. وقت کو ماپنا ہو یا سمندروں میں جہاز رانی کے لیے راستے تلاش کرنا, قدیم تہذیبوں میں ان سب کا انحصار ریاضی پر ہی تھا. انسانی تہذیب میں ریاضی کی ترقی کا قدیم مصر, یونان اور میسوپوٹیمیا, آج کے عراق میں آغاز ہوا. مگر ان تہذیبوں کے زوال کے بعد ریاضی کی ترقی مغرب میں ہی رک گئی. مشرق میں اگرچہ ریاضی کا استعمال اور تحقیق ایک نئی بلندی تک جا پہنچی, کسی بھی دور میں قدیم چین میں علم ریاضی ہی اہم کنجی تھی جس کے ذریعے حساب کتاب لگا کر ہزاروں میل پر پھیلی دیواریں چین بنائی گئی. اور ریاضی کے اعداد اتنے اہم تھے کہ انہوں نے شاہی دربار کے معاملات کو چلانے میں اہم کردار ادا کیا. انہی اعداد و شمار اور ستاروں کی چال کا حساب کتاب نہ صرف بادشاہوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا بلکہ ان کے دن اور رات کے کام کے اوقات کار اور کیلنڈرز کا بھی تعین اسی حساب کتاب سے کیا جاتا. قدیم شاہی مشیروں نے ریاضی ہی سے ایک ایسا نظام ترتیب دیا جس کا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ شہنشاہ اپنے حرم میں بہت سی خواتین کے ساتھ سو سکیں. اس نظام کی بنیاد حساب کے ایک ایسے خیال پر رکھی گئی تھی جسے جیومیٹرک پروگریشن کہتے ہیں, یعنی ہندسوں میں کسی ایک بنیادی عدد سے ضرب دے کر اضافے کا سلسلہ. اس حساب کے تحت یہ سامنے آیا کہ بادشاہ کو 15 راتوں میں 121 خواتین کے
ساتھ سونا تھا جن کی تقسیم کچھ یوں بنتی ہے: جو مرکزی نقطہ ایک ملکہ، 3 سینئر ساتھی، 9 بیویاں، 27 کنیزیں، 81 لونڈیاں۔ اس حساب سے خواتین کا ہر گروپ پچھلے گروپ سے 3 گنا بڑا بنتا تھا، لہٰذا ریاضی دانوں کو یہ یقینی بنانا ہوتا تھا کہ 15 راتوں میں بادشاہ ہر عورت کے ساتھ حرم میں ہم بستری کر سکے۔ پہلی رات ملکہ کے لیے مخصوص ہوتی تھی، اگلی رات 3 ساتھی بادشاہ کے حرم میں ہوتی، 9 بیویوں کی باری ان کے بعد آتی، اور ان کے بعد 27 کنیزوں میں سے 9 کو ہر رات کے لیے باری باری چنا جاتا تھا، اور رات آخری رات 9 راتوں میں 81 لونڈی کی باری آتی تھی جنہیں 9 کے گروہ میں ہر رات بادشاہ کے حرم میں بھیجا جاتا تھا۔ اس کیلنڈر کے حساب کتاب میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا تھا کہ مکمل چاند کے قریبی وقت میں شاہی درجے کی خواتین کو بادشاہ کے ساتھ حرم میں رکھا جائے، جب ین یعنی عورت کی جنسی قوت اپنے عروج پر ہو اور وہ مرد یعنی بادشاہ کی جنسی قوت یونگ کے برابر ہو سکے۔ حکمران ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر انہیں جنسی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد واضح تھا کہ سب سے بہتر شاہی وارث حاصل کیا جا سکے۔ بادشاہ کے دربار کا انحصار صرف ریاضی پر نہیں تھا، بلکہ یہ ریاست کے دیگر معاملات چلانے کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ قدیم چین کی سلطنت ایک سخت قسم کے آئین کے تحت وسیع سے وسیع تر ہو رہی تھی، جس میں ٹیکسوں کا، اوزان کا، پیمائش اور دولت کے ماپنے کا ایک بڑا نظام تھا۔ چین نے ڈیسیمل سسٹم یعنی اشاری نظام مغرب سے 1000 سال پہلے اپنا لیا تھا، اور ریاضی کے سوالات کو حل کرنے کے لیے ان طریقوں کو استعمال کیا جا رہا تھا جس کو مغرب نے 19ویں صدی کی ابتدا میں اپنایا۔ قدیم روایتی داستانوں کے مطابق چین کے پہلے خود مختار حکمران گلو بادشاہ ان کے ساتھیوں نے 2800 قبل مسیح میں ریاضی کا دیوتا تخلیق کیا تھا، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ اعداد کائنات پر اثر رکھتے ہیں، اور آج تک عام چینی بھی اعداد و شمار کی پراسرار طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آٹوموبائل چین کے اعداد و شمار کے علم میں تاک ہندسے مردوں کے لیے، جفت ہندسے عورتوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ 4 کے ہندسے سے ہر صورت میں بچنا ہوتا ہے، اور 8 کا ہندسہ خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ قدیم چینیوں نے اعداد کے کھیل سودوکو کو اپنا ورژن تیار کر رکھا تھا، جس میں وہ اعداد کو خاص ترتیب میں استعمال کرتے تھے۔ 6 صدی عیسوی میں علم فلکیات میں ستاروں کی چال دیکھنے کے لیے چینی ریسٹ تھیورم کا استعمال کرتے تھے، اور آج بھی اس کے کئی استعمال ہیں۔ انٹرنیٹ کی کرپٹوگرافی یا رمز نویسی کے کوڈز بنانے میں ریاضی کے وہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن کی جڑیں چینیوں کی ریسٹ تھیوری میں ہیں۔ عوام کے رول کی نگیشن ہوئی، لیکن اگر ایک کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا سر سیانے جو بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں، یہ مودی صاحب بھی تو بزنس مائنڈڈ آتے ہیں نا، وہ بھی تو امبانی اور اڈانی کے ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ تو اگر آپ کی اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کی آؤٹ لک کی بات کریں یا ان کی گفتگو کی بات کریں، تو ایسا لیڈر تو دنیا میں کبھی لیڈنگ پوزیشن پہ ایمرج ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ ہندو بنیا جب ہم کہتے ہیں تو نہیں سر، دوسری بات یہ ہے نا کہ آپ کو زبان کیا چیز دیتی ہے؟ آپ کی اکانومی۔ آپ سٹرونگ کب ہوتے ہیں؟ اونچی آواز میں، نظروں میں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہماری 3 سال کے بعد یا 6 سال کے بعد وہ کنٹینیوٹی برقرار نہیں رہتی، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کوئی 20 سال میں بھی کسی اچھی جگہ پہ چلے؟ ابھی ویسے پوزیٹیولی آپ G20 ممالک میں شامل ہونے سے 4 درجے کم ہیں۔ You are very close to enter into the G20۔ What do you think؟ مجھے بتائیں کہ یہ IMF سے چنگل سے نکلنے کا تو ہمارے پاس راستہ ہوگا، ہمارے حکمرانوں کے پاس نیئر فیوچر میں if ابھی آپ نے 2.7% کی گروتھ GDP گروتھ ریٹ نکالی ہے 2025 کے بجٹ میں، تو اگر یہ 6.7 یا 6.8% پہ نہیں ہوتی تو آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے IMF سے باہر جانے کا اگلے 20 سال۔ تو یہ 2.7 بھی آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ تو وہ ہے جو کہتے ہیں جی ہم اچیو کریں گے۔ نہیں سر، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق، یعنی دیٹ از وائی دے آر گیونگ یو دی لونز، بیکاز دے تھنک دیٹ دیئر کیلکولیشن سیز کہ آپ اتنے پہ کر جائیں گے۔ ہماری گورنمنٹ تو کہتی ہے 3.5 پہ جائیں گے۔ ایک طرف ہندو بنیے کا سسٹم تھا، ایک طرف IMF ورلڈ بینک کا سسٹم تو وہی ہے سر، وہ مائکرو لیول پہ تھا، یہ میکرو لیول پہ ہے۔ جی میاں صاحب، عوام کو ریاست کا جو مین آرگن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی نہیں ہے،
रियासत के जो असल वारस हैं वो रियासत के बशिंदे होते हैं, अवाम जिन्हें हम कहते हैं, जी सर, masses। बेशक। वो किस हालत में है और क्या कोई ऐसा बजट कोई हुकूमत बनाएगी जिसमें उनको रिलीफ मिल सके? सर वो तो इस वक्त तो वो जान बलब है ना सारे जो अवाम है, सर, आप आपके- हम समेत। आपके सवाल में ही इसका जवाब है कि वो हुकूमत बनाएगी बजट। हुकूमत जब बनाएगी, पीपल फ्रेंडली कोई भी जी हुकूमत, जी, हुकूमत वो बजट बनाएगी जो हुकूमत बनाएगी। हुकूमत जो बजट बनाएगी वो पीपल फ्रेंडली होगा। जो आईएमएफ से लिखा हुआ आएगा सर, वो तो पीपल फ्रेंडली IMF तो अब आपके, जैसे अभी बाबर साहब ने कहा, वो तो आपके गले पड़ गया। जितना सर, बड़ा लोन जी। का सम है तो वो तो किसी बात से ही जाएगा। सर मैं गुजारिश कर रहा हूं, जब हम मकरूज हैं तो फिर हम अपनी मर्जी से पॉलिसी नहीं बना सकते। तो फिर यही बात है कि प्राइम अभी मिनिस्टर आप- कहता है कि जी। बेगर्स आर नॉट चूजर, वो आप लोगों को बुरा लगता है। सर हमें वो बुरा नहीं लगते, हमारे दिलों के करीब है, हमारे वजीर आजम है, हमारे इंतहाई मोहतरम है, मुल्क के वजीर आजम है, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। भले वो हालत जंग में वो जो है स्विमिंग कर रहे हो, नहीं मियां तब साहब, भी हम उनका मियां एहतराम साहब, करते हैं। आप अगर कहे कि जी हमारी ये हालत है तो वो ठीक है, सर, अगर मुझे- प्राइम मिनिस्टर सर- कहे तो फिर सर मैं हकीकत गुजारिश कर हाल रहा बयान हूं, करें। मैं सर गुजारिश कर रहा हूं कि लेवी की आप बात कर रहे हैं। आज से पहले एक कानून था, पर लीटर इसके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर या डीजल के ऊपर 70 रुपए लेवी तक की एक इजाजत थी। राइट, इन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस किसके कहने पे जारी किया कि आप जितना मर्जी लेवी टैक्स लगा लें? ये अभी हुआ है ना। इस वो ऑर्डिनेंस जारी करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल मेजोरिटी तो उनके पास है। सर मैं गुजारिश सिंपल कर रहा कानून हूं साजी से भी हो उसकी, सकता था। सर मैं गुजारिश कर रहा हूं, अगर हुकूमत ही बजट बनाती है तो मेरा यह सवाल है कि वो सदारती ऑर्डिनेंस क्यों जारी हुआ कि आप लेवी टैक्स जितना चाहें बढ़ा सकते हैं? एक आपका कानून मतलब मौजूद है है। इमरजेंसी में किया हो। जी, इमरजेंसी में किया क्योंकि ऊपर जून सर पे था, बजट बनना था। तो सर ये अवाम दोस्त बजट मैं नहीं समझता जब तक कि, जैसा लखवेरा साहब फरमा रहे थे, अवामी हुकूमत भरपूर अवामी ताकत के साथ जब तक नहीं आएगी, उसे पता होगा कि हमने अवाम की जो है अदालत में जाके वापसी जवाब देना है। अब आपकी तरफ से इनकार ही समझे ना अवामी पीपल फ्रेंडली बजट को। सर मैं समझता हूं कि अवाम तैयार रहे। अगले जो है बिजली के बिल बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, अवाम ज़हनी तौर पर तैयार रहे ताकि अचानक झटका ना नहीं, लगे। ये कोई नई बात बताएं, ये इसके लिए अवाम हर घड़ी तैयार है। ये अब सब कुछ होता आ रहा है उनसे। तो जुल्म साला ये है साल कि अपने हक के लिए एहतजाज नहीं करते, अपने अपने रंग बिरंगे चोरों के लिए जो है ये निकल पड़ते हैं रंग बिरंगे झंडे लेके, लखवेरा और साहब- अपने बुनियादी राइट्स के लिए अवाम कभी नहीं आती। क्या कोई ऐसा दिन आएगा जो वो फैज कहता था हम देखेंगे? लाजिम है कि हम भी देखें, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। जो कायदे आजम का वादा था अवाम के साथ, सर देखें, रियासत पाकिस्तान। ये आपने मेरे मुंह की बात छीन ली जनाब। जो आदमी घर बनाता है ना, उसको पता होता है कि इसके कितने कमरे हैं, फलां कमरा, काशिफ साहब का कमरा, मियाँ साहब का कमरा, मेरा कमरा, उसका, इसका, उसका। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक। अगर खुदा न खास्ता वो बनाने वाला घर में रिहाइश पजीर हुआ और फौरन इंतकाल कर गया, तो घर की तो तामीर अभी होनी थी। कायदे आजम ना रहे, लियाकत अली ना रहे, तो बाकी जो बात आ गई वो हमारे जैसे लोगों के पास आ गई, बिल्कुल ठीक। जिनको पता नहीं था कि इस मुल्क को बनाने का अवलियन मकसद क्या था, अवाम ने किस तरह वोट दिए, किस तरह कुर्बानियां दी। तो हम अपने उस रविश से ही हट गए जिसके लिए मुल्क बनाया गया। इसमें रियासत के बशिंदे जो अवाम जिसे हम कहते हैं वो कितने कसूरवार हैं? सर देखें, अवाम को आप कसूरवार किसी स्पेसिफिक दौर की नहीं मैं बात कर रहा। नहीं सर, मैं सीधी सी बात करता हूँ सर। अवाम का कभी कसूर, अवाम के पास पावर क्या होती है? देखें मैं आपको एक बात बाहर तो बहुत होती है जी। ताकत तो बहुत है सर नहीं, अवाम के पास, बहुत बड़ी सर, ताकत है देखें, अवाम। अगर अवाम टुकड़ियों में ना बटी हो, सर अवाम पुलिस नहीं है, अवाम फौज नहीं है, अवाम रेंजर्स नहीं है, अवाम के पास गने नहीं है, अवाम के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। अवाम जब आपने उसको इस तरह उलझा के रख दिया कि आपने रोजमर्रा के मसाइल हल करने के लिए परेशान रहता है। आप समझते हैं कि मतलब ज़ाहिर हिस्ट्री भी काउंट करती, जैसे आप अभी कह रहे थे कि पंजाब पे हमेशा जो जी, है जी। यलगार हुई, तो बंगाली जो हैं, बांग्लादेश जो है जो कभी ईस्ट पाकिस्तान होता था, वहाँ के अवाम जो हमेशा से रेजिलियंट है, मराठों के ख़िलाफ़ भी लड़े, गोरे के ख़िलाफ़ भी लड़े, फिर पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ रजीम थे बिफोर 1971 उस वक्त भी लड़े, अभी भी खालदा ज़िया को उठा के इंडिया फेंक दिया उन्होंने। जी, तो अब देखें ना सर, अब वहाँ तो कुछ मामला तो वहाँ भी मुआशी था ना जी। देखें,
मामला होता ही माशी है। देखें, आप माशी तौर पे मियां बीवी की लड़ाई भी माशियात पर ही होती है। माशियात पर होती है। आप माशी तौर पे खुशहाल है ना, तो आपको कोई मसला नजर ही नहीं आएगा। आपको पता है पैसा फेंक तमाशा देख। अब बात यह है सर कि देखें बांग्लादेश, अब मैं एक छोटी सी बात कर लूँ यहाँ। जी जी जी। जब तक मुसलमानों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, मैं अरब की बात कर रहा हूँ, यसरब की बात कर रहा हूँ, मदीने की बात कर रहा हूँ, मक्के की बात कर रहा हूँ, इतने से मुसलमान थे। जब रिसालत माप तशरीफ़ लाए तो वो यसरब से मदीना हो गया, फिर मदीना मुनव्वरा हो गया। तो गुजारिश ये है कि उन्होंने जिहाद फ़र्ज किया। पहले मुसलमान सहमा हुआ था, जब रिसालत माप ने हुक्म दिया जिहाद फ़र्ज है, जब जिहाद फ़र्ज हुआ तो 64 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी मुसलमानों की। सर बात यह है, अच्छा जहाद क्या, खैर हम इसमें इस डिटेल में हमारे पास टाइम नहीं है, जा नहीं सकते इस पे, फिर कभी हम प्रोग्राम रख लेंगे। जी जी, जहाद सिर्फ गैर मुस्लिम के खिलाफ तो नहीं है, नहीं, हर चीज़ के खिलाफ, हर चीज़ के खिलाफ, क्योंकि हम अपने नफ्स पे जब काबू पाते हैं वो भी जिहाद कर रहे होते हैं। देखिए जिहाद की मुख्तलिफ अकसाम है, जी, लेकिन सबसे बड़ी किस्म कोई है जुल्म के खिलाफ, जब हाँ जुल्म के खिलाफ आप जुल्म के खड़े खिलाफ। होते हैं। तो ये रिसालत माप का इरशाद कमाल का इरशाद था, उस पे अमल। हम तो अपनी असली डगर से ही हट गए ना सर, डगर से हट क़याम पाकिस्तान के मकसद से हट गए, इस्लाम से हट गए। हम तो अपने रोज़मर्रा के मसाइल में हमें इस तरह उलझा दिया गया कि हमें तो कोई दूसरी चीज़ नज़र ही नहीं आती। हम खुद भी उलझे, उसमें करप्ट एलिमेंट शामिल है। सर देखें, आप सही फरमा रहे हैं, हमेशा करप्शन ऊपर से शुरू होती है सर, नीचे वाले की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान उसकी वाज़ह मिसाल। बिल्कुल सामने। जी मुझे टाइम कम रह गया जी, मुझे एक टॉपिक जो है वो करना है। मुझे बाबर साहब बताइएगा कि ट्रंप जो है अरब ममालिक के दौरे के बाद अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी खींच के ले गया, फिर उनकी मजाक भी उड़ाया उसने। आज आपने उसकी स्टेटमेंट सुनी होगी, उसने कहा जी सोने की प्लेटों में और सोने के फुहारों के पास मुझे बिठा कर मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, और वो अरबों डॉलर ले भी गया। तो आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो, मैं समझता हूँ कि जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है, जो उसकी गवर्नमेंट का स्टाइल है, अनऑर्थोडॉक्स है। तो ये ऐसे बदमाशी से सरमायाकारी अमेरिका में करवाने में कामयाब हो जाएगा जी? सर एक तो वो बिजनेसमैन है, हाँ, उसने ये कहा कि मैं 50 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। दूसरा जो सऊदी ये जो गल्फ की स्टेट्स का टूर किया उसने, उसकी अभी ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं, यानी ट्रांसफर ऑफ मनी तो हुआ नहीं। और ये जो एआई जनरेटेड था, ये जो आज सारा दिन फैला रहा है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली आप कोई ऐसी स्टेटमेंट दे नहीं सकते कि आप किसी के घर से मिल के आए हो। अच्छा अगर ये एआई जनरेटेड है, और फिर स्पेशली मुझे अफसोस उस पे है कि वो जो नौजवान लड़कियों की एआई जनरेटेड वीडियोस को जो सर्कुलेट किया है, मेरे ख्याल पाकिस्तान के जो हमारा डिपार्टमेंट है FIA का, उसको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि ये तो ह्यूमिलेशन है। अभी जिहाद की बात कर रहे थे, द हार्डेस्ट ऑफ जिहाद इज टू फाइट अगेंस्ट योर ओन सेल्फ। इसी तरह से आप बात कर रहे थे कि अवाम का कितने कसूर है इसमें, और एक इंडिविजुअल की ताकत ये है कि वो अपने आप को तो एटलीस्ट करेक्ट करे। बिल्कुल ठीक। हमने तो ठेका उठाया हुआ है दूसरों को करेक्ट करने का। हम कहते हैं कि पूरा जत्था करेक्ट हो जाए, हम वहीं के वहीं खड़े रहें। अच्छा आप समझते हैं हासिल कौम जो है, हम भी ठीक नहीं है सब। सर मैं अपने आप को देख लूं, आप अपने आप को देख लें, और सब अपने आप को देखें। ओवरनाइट क्या हम अपने आप की करेक्शन की बात करते हैं? हम तो नसीहतों के ऊपर कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना सर, कोशिश सर, उसके बगैर तरक्की मुमकिन ही नहीं, मुमकिन नहीं है, उसके बगैर कामयाबी हो ही नहीं सकती। अगर हम खुद को सेल्फ करेक्शन के प्रोसेस को फास्ट नहीं करेंगे, एक्सपेडाइट नहीं करेंगे, तो रिपेयर नहीं होंगे, हम रिपेयर नहीं होंगे। मियां साहब जी सर, मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए। खैर ये बाबर साहब का जो है वो उसके बारे में मौक़िफ़ डिफरेंट है, लेकिन वो मतलब ज़रा अफसोसनाक था कि जैसे लड़कियों को सामने करके वो तो सब, क्योंकि बाद में जो उनकी वीडियोज़ आई हैं उसमें जो मर्द हज़रात थे वो डफ बजा रहे थे, वो भी आया। तो ये जो कोई भी ये कर रहा है, मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में इसकी जो है सर्कुलेशन को रोकना FIA का काम है। और आप समझते हैं कि जो स्टाइल इस वक्त उसका है, बिल्कुल एग्री करते जी बाबर अयूब साहब से कि वो एक बिजनेसमैन है, ऊपर से अमेरिका की माइट भी है और उसकी चलती भी है। तो ये इस तरीके से सरमायाकारी करवाने में कामयाब हो जाएगा? सर मैं नहीं समझता कि पहली बात तो जो वो AI जनरेटेड वीडियो गर्दिश कर रही हैं, जितनी भी ये फेक चीज़ें हैं, ये तो लाजमी बात है, उसकी डोमेन में आता है FIA की
تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے اور بڑی سختی کے ساتھ. آپ کا ٹیک لیتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیان مہمان نوازی کے اوپر جو ٹونٹنگ کیا ہے یہ بھی ہے؟ یس ایگزیکٹلی یہ ہے سر. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑا فولش آدمی کون ہوگا جس کی ٹرانزیکشن ابھی ٹیک پلیس ہوئی ہے نہیں. تو بدتمیز آدمی ہے سر وہ بدتمیزی اپنی جگہ پہ, لیکن اگر $3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ انوائٹ کر رہا ہے اور اس کے ہیپن ہونے سے پہلے وہ ان کی انسلٹ کر دیتا ہے, ڈو یو تھنک ہی از اے بزنس مین؟ آپ نے دیکھا نا زیلنسکی سے اس نے جو کیا کیا تھا. سر لیا کچھ نہیں تھا لیکن اس نے پھر کروا تو لیا سر بابر صاحب اپنی ٹرمز پہ. سر سوری, اس کی جو بدتمیزی ہے یا اس کا انداز گفتگو کہہ لیں, وہ تو توقع کی جا سکتی ہے اس طرح کی اس سے نا, اور کچھ بعید نہیں ہے وہ ایسا کر سکتا. ٹائم ختم ہو گیا, ذرا مختصر بتا دیجیے. تو زبردستی انویسٹمنٹ سر, جو اس کا انداز ہے, اس طرح سے انویسٹمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے بڑے اچھا ہم سے اگر وہ ایسی انویسٹمنٹ مانگتا ہے گلے پہ گھٹا رکھ کے, کیا ہم رجسٹ کر پائیں گے جی؟ سر ہمارے اندر تو نہ کی تو وہ نہیں ہے نا جرات. ہم تو مودی کر پائے گا جی؟ مودی شاید وہ کر جائے, اس کے پیچھے ایک مطلب بہت بڑی طاقت ہے. یہ ان نیچرل بھی ہے, ان آرتھوڈاکس بھی ہے, تو ہم تو شاید نہ کر پائیں سر. ہم تو آتمان کا لکھویلا صاحب دیں گے. جس طریقے سے گورنمنٹ چلائی جا رہی ہے امریکہ کی, ماضی میں کوئی رکھ رکھا ہوتا, لمبی لسٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اپنی طاقت وہ ہر جگہ دکھاتے تھے, بدماشی بھی کرتے تھے, ویتنام سے شروع ہو جائیں, عرب ممالک میں آ جائیں, لیکن جس طریقے سے یہ منہ پھٹ ہے اور جس طریقے سے یہ زبردستی لوگوں کے وسائل کے اوپر, معدنیات کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے, تو یہ چل پائے گا؟ اپنے 4 سال پورے کر لے گا؟ سر اس کو ان سب کی کمزوریوں کا علم ہے. ان سب کے سرمایہ جو ہے سارا امریکہ میں کے بینکوں میں ہے. وہ صرف ایک آرڈر ایشو کرے گا کہ تمام غیر ملکیوں کا سرمایہ بلاک, وہ امریکہ کو. ہمارے لیڈران کا لندن میں ہے. سر میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جتنا سرمایہ پڑا ہے نا, یہ جو وہ لے کے گیا ہے نا $2000 ارب, یہ جو گارنٹی لے کے گیا ہے, اس سے زیادہ سرمایہ امریکہ میں پڑا ہے ان کا. تو یہ لیکن بینکوں کی گارنٹیاں بھی تو ہیں سر, کون پوچھتا ہے سر؟ اکاؤنٹ منجمد کر دے گا. سر یہ دیکھیں, اس کو ان کی کمزوریاں پتہ ہے نا, ان کی کمزوری. یہ ایسے ہی کرے گا سب کے ساتھ, یہ ایسا ہی کرے گا. اس کا بگاڑ لیں, کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بگاڑ ہی نہیں سکتے. اس کی کوئی کمزوری ان کے پاس ہے؟ سب سے بڑا ڈیپ بھی تو اس کے پاس, ہی ختم کر دے گا جی, اس کو بریک ایون پہ لے آئے گا امریکہ. سر دیکھیں امریکہ کے لیے وہ کچھ بھی کر لے گا. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, امریکن اتنے قوم پرست ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے جان بھی دے دیں گے. ہم تو ایسی بڑھ کے مارتے ہیں نا, وہ اصل لوگ ہیں, وہ قوم ہے, ہم ہجوم ہے. لیکن وہ بھی تو ڈیفرنٹ, آپ کو پتا ہے وہ سارے. سر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کا اتحاد دیکھیں, جب امریکہ کی آپ بات کرتے ہیں, قوم پرست ہونا ضروری ہے ہر ملک کے باشندوں کے کے لیے بے حد ضروری ہے. ٹائم ختم ہو گیا, ڈیبیٹ بہت اچھی جا رہی تھی. بس آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک آنے والے دن جو ہیں ہنگامہ خیز ہوں گے. میں پاکستان کی لڑائی کے تناظر میں نہیں کر رہا. تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنی حکومت چلا رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہ امریکہ کے لیے لوگوں سے میں سمجھتا ہوں کہ پیسے کھینچ کر امریکہ لے کے جانے کی کوششوں میں کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں, کیونکہ یہ ورلڈ جو ہے وہ اس کی ہے جو جس کے پاس پار ہے. اور یہ نظر بھی آتا ہے, بلکہ ہمارا جو ہم نے شروع میں بات کی تھی وہ اسی طرح ہے کہ اقوام متحدہ ہو گیا, OIC ہو گیا, یا پھر سلامتی کونسل کو بھی لے لیجئے, وہ بھی ورلڈ پارس کے سامنے بے بس ہے. اب روس پہ یوکرین کا حملہ دیکھ لیجئے, امریکہ کا مختلف سٹیٹس کے اندر گھسنا اور حملہ دیکھ لیجئے, اور ایک چھوٹی سی ناکام سی کوشش مودی کی بھی دیکھ لیجئے جس میں اس کو منہ توڑ جواب بھی ملا. تو یہ ان کو دیکھ کر مودی نے بھی انسٹیگیشن لی, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرف چل پڑا جس میں اسے ہزیمت بھی اٹھانی پڑی, مار بھی پڑی. بھی بس آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ